एक ऊँटनी सवार मदीने पाक की गलियों में से गुजरता हुआ एक तंग सी गली में पहुंचा। इसने देखा कि एक टूटे हुए मकान के दरवाजे में ज़मीन पर एक मासूम सी बच्ची या हुसैन पुकार रही है, या हुसैन के नारे लगा रही है। इस मासूम बच्ची के ये दर्दनाक नारे सुनकर वो सवार इसके पास गया। ए पाक बीबी तू कौन है? सवार के इस हमदर्दाना सवाल से सैयदा सुगरा को कुछ हौसला हुआ और सैयदा सुगरा ने फरमाया, बाबा मैं इमाम हुसैन की बिछड़ी हुई बेटी हूँ और मेरा नाम सुगरा है और वो मुझको तन्हा और बीमार छोड़कर कूफा चले गए हैं। मैं बीमार हूँ, दवा देने वाला कोई नहीं, दुखी हूँ, तसल्ली देने वाला कोई नहीं। मेरे अब्बा जान ने कहा था कि 1 महीने के बाद अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आकर तुम्हें ले जाएंगे, मगर 3 महीने हो गए हैं, इनका कोई पता नहीं आया। सुबह से लेकर शाम तक दरवाजे में बैठती हूँ, इनका इंतज़ार करती हूँ और हर आने जाने वाले से अपने बाप का पता पूछती हूँ, मगर कोई भी इनका पता नहीं बताता। ये मेरे नाने की उम्मत सुबह से शाम तक मेरे सामने आती भी है और जाती भी है, मगर मुझ गरीबनी को कोई पूछता नहीं। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, अगर तू कूफा की तरफ जा रहा है तो खुदा के लिए, अल्लाह के लिए मुझे भी साथ ले चल, और अगर कूफे तक नहीं जाना तो ना सही जहाँ तक तू ले जा सकता है मुझे तू ले चल, आगे का मुझे रास्ता बता देना। मैं गिरती पड़ती उठती बैठती हाँपती कांपती कूफे पहुँच जाऊंगी, और अगर तू ऊँटनी पर नहीं बिठा सकता तो ना सही मैं अपने माँ बाप और बहन भाइयों को मिलने की खुशी में तेरे ऊँट के आगे आगे दौड़ती जाऊंगी। मैं अपनी भूख और प्यास की भी शिकायत नहीं करूंगी, मैं रास्ते में तुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे बीमार समझकर ना छोड़ना, अगरचा मैं बीमार हूँ मगर माँ बाप की मुलाकात की खुशी में मेरी बीमारी जाती रहेगी और बहन भाइयों के मिलने के शौक़ में मुझ में हिम्मत आ जाएगी। सवार ने अर्ज़ की, ऐ सैयदा पाक अलैहा सलाम, अगर मैंने तेरा ख़त तेरे बाप को पहुँचा दिया तो मुझे तू क्या इनाम देगी? सवार ने समझा कि आज इमाम हुसैन अलैहि सलाम की इस बच्ची की खिदमत करके मेरी आक़िबत संवर जाएगी, मेरा दीन कामल हो जाएगा, पुल सरात से गुजरना आसान हो जाएगा। मैदाने हशर की गर्मी में रसूल पाक की काली कमली का साया मिल जाएगा और अली अलैहिस्सलाम से हौज़े कौसर का प्याला नसीब हो जाएगा। बीमार सुगरा ने फरमाया, ए कासद, मेरे पास सोने और चांदी के खजाने नहीं है, लालो जवाहरात के ढेर नहीं है, रेशमी चादरें और शाही महल नहीं है, पर फिर भी ए खुदा के नेक बंदे, अपने बच्चों का सदका मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा और मेरी फरियाद को कबूल कर। मैं दुखी हूँ, मेरा सहारा बन, मैं बीमार हूँ, मुझे दुआ दे दे, खुदा तेरे बच्चों की उम्र दराज करे। मैं मुफलिस हूँ, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ये 2 जोड़े कपड़े के हैं, ये ले, ये तेरे बच्चों के काम आएंगे, और अगर मैं कूफे पहुंच गई तो तुझे और बहुत कुछ अता करूंगी, तेरे बच्चों के हक़ में दुआ करूंगी और क़यामत के दिन हौज़े कौसर से सिराब करूंगी। इतना कहकर वो बच्ची फिर या हुसैन पुकारती हुई बेहोश हो गई। कासद ने आगे होकर इस बच्ची के सर पर हाथ रखा तो पता चला कि बच्ची बुखार में झुलस रही है और इतनी कमज़ोर है कि उठ नहीं सकती। कासद ने बच्ची के मुंह पर ठंडा पानी छिड़का और वो होश में आई तो पूछने लगी, क्या मेरे अब्बा जान आ गए हैं? क्या अली अकबर मुझे लेने के लिए आ गए हैं? क्या मेरा नन्ना सा भाई असगर भी साथ है? कासद ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, बेटी मैं भी ख़ानदान नबूवत का गदागर हूँ और अहलुल बैत के घराने का खादम हूँ, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर ले चलता,
مگر یہ دیکھ لو میرے اونٹ پر کجاوا نہیں ہے اور تم بیمار اور کمزور ہو۔ ہاں میں تمہارا خط تمہارے باپ تک ضرور پہنچا دوں گا، اگرچہ میرے بچے بیمار ہیں اور میں ان کی دعا کے لیے ہی مدینے آیا تھا، مگر اب جب تک تمہارا خط تمہارے باپ کو نہ پہنچاؤں اس وقت اپنے بچوں کو دیکھنا حرام ہے۔ بنت حسین علیہ السلام سیدہ سغرا علیہ السلام قاصد سے یہ سن کر بول اٹھی، بابا جی خدا کے لیے ایسا نہ کریں اور جائیں اپنے بچوں کو دعا پلائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا صبر مجھ پر پڑ جائے۔ قاصد نے کہا بیٹی نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا، میں اب اپنے بچوں کی خاطر تیری اس خدمت گزاری میں دیر کر کے خدا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اپنے سر نہیں لے سکتا، اور یہ لو اپنے کپڑے، میں اس خدمت گزاری کا صلہ تم سے نہیں تمہارے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت میں لوں گا۔ اور پھر ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بچھڑی ہوئی بیمار سغرا علیہ السلام نے ایک درد بڑا خط لکھ کر سوار کے حوالے کیا۔ سوار نے اپنے اونٹ کا منہ کوفے کی طرف موڑا اور یہ دعا کرتا ہوا روانہ ہو گیا، اے اللہ رب العالمین میں منزل مقصود پر پہنچ جاؤں۔ ادھر سیدہ سغرا کے قاصد نے دعا کی، ادھر اللہ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پیارے حسین کی بیٹی سغرا کا خط لے کر یہ قاصد کربلا جا رہا ہے، زمین کی تنابیں کھینچ لو، زمین کو سکڑ دو۔ ننھی سی لاش کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں دفن کرنے کے بعد سیدنا امام حسین خیموں کی طرف واپس آ رہے تھے۔ مدینے کی طرف نگاہ اٹھائی تو دور سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا، سمجھے کہ شاید کہیں سے کوئی مدد آ رہی ہے۔ آپ ٹھہر گئے، غبار تیزی سے قریب آتا گیا اور پھر اسی غبار سے ایک سانڈنی سوار نمودار ہوئی، وہ قریب آیا، اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور امام مظلوم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، سر جھکایا اور قدموں کو بوسہ دیا اور عرض کی یا امام آپ یہاں ہے، وہ سامنے لشکر کس کا ہے اور ان خیموں میں کون ہے؟ آپ تو کوفے گئے تھے اور سنا تھا کہ کوفے والے آپ کے ساتھ ہے۔ سیدہ کے لال نے جواب دیا کوفے والوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، وہ لشکر یزید کا ہے اور ان خیموں میں ناموس رسالت چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور تمہیں کس نے بھیجا؟ سوار نے عرض کی آقا میں مدینہ پاک سے آیا ہوں اور آپ کی بیٹی سغرا کا قاصد ہوں۔ مظلوم کربلا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ گئی اور فرمایا میرے قریب آؤ، تم میری بیٹی سغرا کے قاصد ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے قدم چوم لوں۔ بھائی تم نے میرے لیے بہت تکلیف اٹھائی اور مجھ پر احسان کیا اور احسان کا بدلہ میں قیامت کے دن ادا کروں گا، بتاؤ میری سغرا سیدہ کیسی ہے؟ قاصد نے اپنی جیب سے سیدہ سغرا کا خط نکال کر سیدنا امام حسین کے ہاتھوں میں دے دیا۔ امام عرش مقام نے بیٹی کے خط کو سینے سے لگایا اور پھر چوما اور پھر کھول کر پڑھا اور لکھا تھا ابا جان آپ کی بچھڑی ہوئی بیٹی سیدہ سغرا سلام عرض کرتی ہے، ابا جان آپ تو کہہ گئے تھے کہ 1 مہینے کے بعد علی اکبر آئے گا اور تمہیں لے جائے گا، مگر 3 مہینے گزر گئے پر نہ اکبر آیا، اور لکھا تھا کہ میں ساری رات آپ کے انتظار میں سوتی نہیں ہوں، صبح سے لے کر شام تک دروازے پر بیٹھی آپ کی راہ تکتی رہتی ہوں اور ہر آنے جانے والے سے آپ کا پتہ پوچھتی ہوں، مگر کوئی آپ کا پتہ نہیں دیتا۔ اب میں اچھی ہوں، خدا کے لیے اب مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، بھائی اکبر کو بھیجئے نا، مجھے آ کر لے جائیں، اور آپ تو بچوں کے ساتھ دل بہلاتے ہوں گے، مگر میں تنہا اور اکیلی اداس رہتی ہوں، اماں جان بھی اور پھوپھی بھی جا کر مجھے بھول گئی ہیں، بھولے کیوں نہ، ان کے پاس اکبر اور اصغر ہے اور اون محمد ہے اور ان کے ساتھ اپنا جی بہلاتی ہوں گی، مگر مجھے دکھیاری کا کسی نے پتہ تک نہیں کیا۔ اچھا میں آؤں گی تو شکایت کروں گی، اور بھائی علی اکبر سے کہنا کہ بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسے ہی وعدے کیا کرتے ہیں، تم نے تو کہا تھا علی اکبر
کہ میں خود 1 مہینے کے بعد آ کر تمہیں لے جاؤں گا، مگر تمہارا راستہ دیکھتے دیکھتے 3 مہینے ہو گئے اور لکھا تھا ابا جان میں نے بھیا اصغر کے لیے کپڑے سیے ہیں اور کھلونے خریدے ہیں، جب آؤں گی تو اپنے ہاتھوں سے اس کو پہناؤں گی۔ اب تو وہ چلتا ہوگا اور باتیں بھی کرتا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے بیٹی کا خط پڑھا تو کلیجہ پھٹ گیا اور فرمایا بھائی خدا تمہارا بھلا کرے اور تیرے بچوں کی عمر دراز کرے، جس بچی کا خط لے کر آیا ہے وہ میری بیٹی سغرا علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کربلا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل البیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ خط تھا جو سیدہ سغرا علیہ السلام نے اپنے ابا جان کی بارگاہ میں لکھا تھا۔